अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से कि आप जर्मनी के लिए जॉब सीकर वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हसन शबीर, जो कि जॉब सीकर वीज़ा होल्डर हैं और अब एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जर्मनी की एक कंपनी में जिसका नाम स्टोया टेक्निक है उसमें काम कर रहे हैं। हसन, प्लीज बताइएगा। मेरा नाम हसन शबीर है, जैसे काजी साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया आपसे। एंड आई स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैचलर in software engineering from the University of Azad Jammu and Kashmir Muzaffarabad. By the way, he's my teacher. That will be honor for me. And yeah, basically I worked 3 years in Islamabad as a software developer. So then I decided that مجھے یہ لگا کہ مجھے اب کسی اور کنٹری موو کر جانا چاہیے، بیکاز کہ ہماری ایکسپیرینس لیول کی جو ڈیولپرس ہیں ان کو وہ ویلیو پاکستان میں نہیں دی جا رہی تھی جو کہ باہر کے ملک ہے. اور میں نے جب ریسرچ کی بیسیکلی ان دا ورلڈ فار دا ورلڈ کہ کہاں ہماری اپرچونیٹیز زیادہ ہیں فار دا آئی ٹی سیکٹرس، تو پھر مجھے جرمنی ایک ایسا کنٹری لگا جہاں پہ اراؤنڈ 80 to 90% آئی ٹی کی جابس اویلیبل ہیں فار دا اسکل ورکرس. سو دین آئی ڈیسائڈیڈ میں نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب سرچ کی ان جرمنی دیٹ ہاؤ مچ پرسنٹ میری دا جاب اویلیبل ہے. So then I decided then I should go to the Germany because it's a better opportunity for me to work with the people around the world and to work with the people in the Germany basically, and with on basically on the new technologies. So then I decided to go for a Germany for a job seeker visa, which I found very reliable. So I choose the way for a job seeker visa. I came in Germany, and yes, totally now I have a 5 years experience. So میں آپ سب کو یہی ریفر کروں گا کہ اگر آپ کے پاس skills ہیں available and do you have experience in your field and in your skill related field, then Germany is the best option for the all IT in professionals and other also engineers who wanted to work in Germany. So I hope جو آج میں آپ لوگوں سے انفارمیشن شیئر کروں گا جاب سیکر ویزا کے ریلیٹڈ، آئی ہوپ وہ آپ لوگوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہو، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ہر کوشچنس کا آنسر دے سکوں. جی سر. آلرائٹ حسن، میں کچھ آپ سے کوشچنس کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جاب سرچ ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں. تو میرا پہلا کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ سننے والوں کو یہ پتا چلے کہ وٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو گیٹ دا جاب سیکر ویزا، کہ آپ کیسے ان ہوتے ہو. مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے کہ مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، یا وٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، کوڈ یو پلیز ایکسپلین. Sir, basically the first step is our homework. So homework is basically we have to search our job skill visa. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہمیں اپنی اسکل ویزا جرمنی میں سرچ کرنے کہ ہماری جو اسکل کی جاب ہیں وہ جرمنی میں اویلیبل ہیں یا نہیں اویلیبل. سو فار دس وی ہیو اے ڈفرنٹ جاب سرچ پورٹلس جن کے اوپر ہم لوگ اپنی جاب سے ریلیٹڈ اور اسکل ریلیٹڈ جاب سرچ کر سکتے ہیں اور یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی پرسنٹ ہماری جاب اویلیبل ہیں ان جرمنی. So there is a few portals. For example, we have in Germany Stepstone, we have a LinkedIn, we have a Indeed.de. So first I will show you about the Stepstone portal, that how you can search your jobs in Germany from Pakistan. So I will show you the Stepstone portal. If you can see this portal, basically this is a Stepstone portal in Germany. آپ یہاں پہ جاب ٹائٹل پہ اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں ود ان سٹیز اینڈ ود ان ہول جرمنی. دین آپ لوگوں کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کی جرمنی میں اسکل بیس کی کیا ویلیو ہے اور کتنے پرسنٹ جابس اویلیبل ہیں. سو جو میرا وے تھا اور جو میں آپ لوگوں کو بیسٹ وے بتاؤں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ فرسٹ فرام پاکستان وداؤٹ یوزنگ یور اینی منی اینی پینی آپ لوگ اپنی جاب سرچ کرو آن ڈفرینٹ پورٹلس، جو آج ہم آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں جرمنی فرام پاکستان، جو بیسٹ وے ہے. سو فار ایگزامپل آئی ایم اے ڈاٹ نیٹ ڈیولپر، تو میں اس میں لکھوں گا ڈاٹ نیٹ
ڈیولپر, اور میں ادھر سٹی وائز بھی ہم کر سکتے ہیں. میں پہلے اپنی جاب کی ریشیو سرچ کرنا چاہتا ہوں ان دا ہول جرمنی, اینڈ when we click on a find jobs. حسن, Yes. could you also please link, ہم ویڈیو میں یہ لنک بھی ڈال دیں گے جو امپورٹنٹ ویب سائٹس ہیں جیسے آپ نے بتایا, تو وہ آپ پروسیڈ کریں پلیز, لیکن یہ لنکس ساتھ بتا دیں کہ اگر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہے یا بعد میں کمنٹس میں بھی ہم یہ لنکس شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. جی بیسیکلی یہ لنک ہے stepstone.de. جب آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو فرسٹ نمبر پہ یہ ویب سائٹ ایکسیس ہو جائے گی جہاں پہ آپ اپنی اسکل سے ریلیٹڈ جاب سرچ کر سکتے ہیں. جیسے سر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایز اپنی اسکل کی بیس .NET ڈیولپر کی ہول جرمنی میں جاب سرچ کی ہیں. تو بیسیکلی اس وقت میرے پاس 263 ریزلٹس آ رہے ہیں جسٹ فار دا .NET ڈیولپرس, جو ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں. اس کے پاس ہمارے پاس ڈفرینٹ فلٹرز ہیں جو ہم فلٹرز لگا کے بیسیکلی جو بیسٹ ٹیکنیک ہے ہاؤ ٹو فائنڈ جاب ان جرمنی. I would go for the filters in the different websites. For example, in Stepstone, we have also a filters to search job in Germany on a city wise. اگر میں بیسیکلی یہاں پہ میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, چاہے کوئی بھی پروفیشنل ہو, چاہے آئی ٹی ہو, چاہے میکینیکل انجینئر, چاہے الیکٹریکل, ہمارے پاس جو ہمیں یہاں پہ مین ڈیفیکلٹی آتی ہے, فرسٹ ڈیفیکلٹی, وہ ہے ہمارے پاس لینگویج, جرمن لینگویج. So for the IT developers, for the skill developers, ہم لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی لینگویج کی, لیکن for the کمیونیکیٹ کرنا آفس کے لوگوں کے ساتھ, باہر گروسری کرنے جانا وہاں کمیونیکیٹ کرنا, ٹرانسپورٹ کی یوز کے لیے ہمیں یہاں پہ لینگویج بہت امپورٹنٹ ایک مین فیکٹر ہے جرمنی میں. تو اگر ایز اے آئی ٹی ڈیولپر, اگر میں آئی ٹی ڈیولپر ہوں یا اگر کوئی آئی ٹی ڈیولپر یہ اس جاب سیکر ویزے کی کو اویل کرنا چاہ رہا ہے, میں اسے یہ ایڈوائز کروں گا وہ منیمم جرمنی کا لیول ہے A1 بیسک لیول جسے ہم آئنس کہتے ہیں, وہ پاکستان سے نمبل یونیورسٹی سے یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے یہاں کر کے آئے. حسن ایک بات کلیئر کرتے چلیں, میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ A1 کے بغیر آپ ویزا اپلائی تو کر سکتے ہیں نا؟ جی سر, ویزا اپلائی آپ A1 کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, وداؤٹ آئلٹس کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ جو کوشچن میرے پاس آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری کریں, آپ ویزا کے لیے اپلائی ایلیجیبل ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن A1 از اے پلس کہ آپ there are more chances that you can get a job while someone interviews you, right? جی رائٹ, بالکل باعث ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ جابس بھی آتی ہیں, بے شک وہ انگلش میں جابس ہو لیکن ان کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ جرمن میں ہوتی ہے, اور جو آپ لوگ یہاں گروسری کے لیے جاتے ہو یا آپ لوگ ڈفرینٹ وے کمیونیکیٹ کرتے ہو نا ڈیلی لائف, تو اس لیے جرمن لینگویج کا منیمم بیسک آنی چاہیے بندے کو کہ وہ ایزیلی یہاں پہ گیٹ جاب کر سکے. اور جاب سرچنگ میں یہ ایک بہت بینیفٹ فیکٹر ہے کہ اگر آپ کو بیسک جرمن لینگویج آتی ہے. باقی جو ہمارے پاس آئی ٹی ڈیولپرز ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, انہیں انگلش میں ایزیلی جاب مل جاتی ہے, چلیں لیکن کچھ مین بڑی سٹیز میں. آپ حسن کوئی مزید پورٹلز جیسے Indeed.de, Monsters.de, Step1.de, یا آپ نے ایک ذکر کیا تھا honeypot.de, جو آپ کو جن ویب سائٹس کی مدد آپ کو ملی, کائنڈلی وہ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ دیکھنے والے وہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں. سیکنڈ بیسٹ پارٹ ہے فرام پاکستان ٹو سرچ جاب ان جرمنی. جاب میں لنک اوپن کر رہا ہوں .de.indeed.com, جو انڈیڈ پاکستان میں بھی یوز ہوتا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں یوز ہوتا ہے, وہ جرمنی میں بھی یوز ہوتا ہے, جو بہت بینیفیشل ہے یہاں پر بھی. تو آپ اس میں بھی اپنی جاب, اپنی اسکل بیسڈ جاب سرچ کر سکتے ہو ان دا ہول جرمنی, اور آپ لوگ سٹی وائز بھی فلٹرز لگا کے رکھ سکتے ہو. یہ سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے. اگر آپ ڈفرینٹ فلٹرز لگاتے ہو اپنی اسکل بیس پہ ڈفرینٹ سٹیز کے, تو آپ کو ڈیلی کی نوٹیفیکیشن آتی رہیں گی. آپ اس میں ریکوائرمنٹ بھی چیک کر سکتے ہو, آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی کتنی % جابس اویلیبل ہیں ان جرمنی, اور آپ کی انگلش میں کتنی % جابس اویلیبل ہیں ان جرمنی. So first we go for a job seeker visa requirements, or for a job seeker visa we have to search before our jobs in Germany. And another one, the best portal for the job searching visa from Pakistan is LinkedIn. But LinkedIn ہمارے پاس LinkedIn کا یہ ہے کہ آپ کو ایک پروفیشنل
اپنی پروفیشنل پروفائل بلڈ کرنی پڑے گی لنکڈ ان پر پراپر، اپنے جاب ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنی اسکل کی بیس پہ اور اپنے اسکل اسٹیک کی بیس پہ. اس کے بعد لنکڈ ان ہمیں آپشن دیتا ہے جابس کا. فار ایگزامپل اف آئی گو آن جابس پورٹل، یہاں پہ بھی سیم وہی چیز ہے کہ آپ اپنی اسکل اپنے جاب ٹائٹل کے تھرو آپ یہاں پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں. لنکڈ ان کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی جابز اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ جرمنی میں بیسیکلی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو ڈفرینٹ بڑی کمپنیز کے لیے آپ کے لیے جاب سرچ کرتی ہیں، اور وہ ایز اے فری آف کاسٹ آپ کو جاب ریکمینڈ کرتی ہیں اور آپ کو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں جاب گیٹ کرنے میں، انٹرویو میں اور ڈفرینٹ اسٹیپس میں ان جرمنی. سو اگر آپ پاکستان بیٹھے ہوئے ہو تو بیسیکلی اگر آپ جرمنی میں ہو اس وقت، اگر آپ جرمنی کا ایڈریس ڈالتے ہو تو ریکروٹمنٹ ایجنسیز آپ کو خود بھی اپروچ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان میں ہو تو کچھ چانسز ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسی اپروچ کرتی ہیں، لیکن میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ آپ کو خود اپلائی کرنا پڑتا ہے. ریکروٹمنٹ ایجنسیز آپ کی پروفائل وزٹ کرتی ہیں، اپنے ڈیٹا بیس میں انکلوڈ کرتی ہیں، جیسی آپ کی فیلڈ اور اسکل سے ریلیٹڈ جاب آپ کے پاس آتی رہتی ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن سینڈ کرتے رہتے ہیں فار اے جاب، اور آپ اس پہ اپلائی کرتے ہو. بیسیکلی اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے پوائنٹ کہ اگر میں جرمنی کا آپشن چوز کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے بیسٹ ہے، میں اپنا ویسٹ آف ٹائم 6 منتھ کا جو ہوتا ہے وہ میں ویسٹ تو نہیں کروں گا، میری جو جاب سیکر ویزا کی منی ہوگی میں وہ ویسٹ تو نہیں کروں گا. بیسیکلی جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ ہمارا ہوم ورک کا فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ ہم نے جاب سرچ کرنی ہے اپنی اسکل کی بیس پہ ان جرمنی، اور یہ دیکھ کہ ہمارے کتنی پرسنٹ جابز اویلیبل ہیں ان جرمنی. حسن آپ کی آواز شاید آواز کلیئر نہیں آ رہی، اگر آپ تھوڑا سا آہستہ رکھیں گے تو، چونکہ کمنٹس آ رہے تھے کہ آواز آپ کی صحیح نہیں ہے، تو امید ہے کہ اب صحیح ہوگی. مجھے تو حسن کی آواز صحیح سنائی دے رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں آہستہ بات کروں. میرے پاس جیسے سرکازی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہنی پاٹ ہے، ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ان جرمنی. یہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کیا کرتی ہے کہ آپ اس میں اپنا جب رجسٹرڈ ہوتے ہو آپ ادھر اپنی اسکل بیس ڈالتے ہو کہ میں اس جاب کے لیے سرچ کر رہا ہوں، میں فار ایگزامپل الیکٹریکل انجینئر ہوں اور فار ایگزامپل میں پروفیشنل ہوں. وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی آپ کی اس اسکل کے بیس پہ انٹرویوز لیتی ہے اور آپ کو ایک اسکل ٹیسٹ پرووائڈ کرتی ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے 100. جب آپ ان کی جتنی بھی اسٹیپس ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں دین وہ کمپنی آپ کی پروفائل ان جرمنی دا بیسٹ اینڈ بگ کمپنیز کو فارورڈ کرتی ہے اور وہ کمپنی آپ کو ایزیلی پک کر لیتی ہے. ہنی پاٹ کا ایک یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کو دوبارہ اب جو مین کمپنی آپ کو سلیکٹ کرتی ہے اس سے آپ کو ٹیکنیکل انٹرویو نہیں دینا پڑتا کہ ان کی بیس پہ ہنی پاٹ آپ سے ٹیکنیکل انٹرویو لے لیتے ہیں. بس آپ کا صرف ایک HR انٹرویو ہوتا ہے جو آپ جس کی بیس پہ وہ کمپنی پھر آپ کو ایزیلی گیٹ کر لیتی ہے اور آپ جاب گیٹ کر لیتے ہیں. حسن یہ ہنی پاٹ .de ہے یا ہنی پاٹ .something.de؟ ہنی پاٹ .io. ہنی پاٹ .io. اوکے، میں اس کو کمنٹس میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے ان کو. چلیں جی، ہنی پاٹ .io، خیر اس کا لنک بھی ہم ویڈیو میں شیئر کر لیں گے. تھینک یو حسن. اب آپ مجھے یہ بتائیں، چلیں یہ تو جاب سرچ ہو گئی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری جابز جرمنی میں موجود ہیں تو اس کی فریکوینسی بھی کیا ہے؟ آف کورس اگر تھوڑا سا ہوم ورک کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا فریکوینسی ہے جابز کی. تو مجھے آپ بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا پروسیجر ہے؟ آپ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ جی یو آر IT پروفیشنل، یو ہیو 3 years پروفیشنل، اینڈ اسپیشلی آئی وڈ آسک کہ اگر کوئی بندہ فریش گریجویٹ ہے، اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ اور کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو یہاں پہ ان کی جابز تھوڑی کم ہیں؟ یعنی ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کی جابز تھوڑی کم ہیں تو وہ مطلب کوئی لکی آدمی ہوگا جس کو مل جائے. اور جن کی جابز زیادہ ہیں، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں IT پروفیشنلز، مجھے بھی پتا ہے کہ بے شمار جابز ہیں، انجینئرز کی بے شمار جابز ہیں، خاص طور پہ آپ کو اگر اچھی پروگرامنگ آتی ہے تو آپ اپنے سکلز شو کرتے ہیں تو بہت اچھی جابز ہیں. اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا کہ کون سی جاب سرچ ریکوائرمنٹس ان کو ہونی چاہیے اور کون سے لوگوں کو ٹارگٹ بھی کرنا چاہیے، کون سے لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے پہلے. بیسیکلی جو فرسٹ
پوائنٹ پہ آتے ہیں وہ آتے ہیں آئی ٹی پروفیشنلس. میں یہی ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی آئی ٹی پروفیشنلس ہیں یا جتنے بھی اسکل ورکرز ہیں, میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ ایسا بندہ جس کے پاس منیمم 2 years ایکسپیرینس ہو پاکستان میں, یا 1 year بھی میٹر کرتا ہے, 1 years کا بھی کوئی ایشو نہیں, 1 year بھی ایکسپیرینس ہو, لیکن اس کے پاس اتنی اسکلس ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے انٹرویو گیٹ کر سکے, انٹرویو میں وہ ایلیجیبل ہو سکے, اور جو ان کا انٹرویو کا جو ان کا ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے جس میں یہ اسکل بیسڈ ٹیسٹ دیتے ہیں وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے, تو میں اسے بھی پریفر کروں گا کہ وہ آ جائے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں یہ زیادہ 80% یہ میں پریفر کرتا ہوں منیمم 2.5 years اور 2.2 years ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اور اس سے اپنی اسکل پہ فل کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ ہاں میں اس اسکل میں بیسٹ ہوں, میں یہ کر لوں گا آگے. تو میں اسے ریکمینڈ کروں گا آئی ٹی پروفیشن میں بھی کہ وہ لازمی ادھر آئے, یہ اپرچونیٹی گین کرے, کیونکہ جرمنی کو اس وقت آئی ٹی پروفیشنلس کی ڈیمانڈس ہیں, 80-90% ڈیمانڈس ہیں. باقی جو ہمارے ڈفرینٹ پروفیشنلز آ جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس الیکٹریکل انجینئرز, میکینیکل انجینئرز آ جاتے ہیں, الیکٹرانک انجینئرز آ جاتے ہیں. اب الیکٹرانک انجینئرز میں یہ ہے کہ جو انجینئرز ہارڈ ویئر پروگرامنگ اور ایمبیڈڈ پروگرامنگ کرتے ہیں, وہ بھی بیسیکلی یہاں پہ ایک آئی ٹی کی کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی جابس اویلیبل ان انگلش آلسو, ان انگلش. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیڈڈ سسٹمز کی پروگرام, بہت ساری جابز میں نے بھی دیکھی اس طرح کی, کہ آپ کو اگر سی لینگویج آتی ہے تو سی یا C++ کامن ہے میرے خیال میں الیکٹریکل انجینئرز یا سافٹ ویئر انجینئرز یا کمپیوٹر انجینئرز, تو وہ لوگ ہی پروگرام کرتے ہیں آپ کے جیسے مائکرو کنٹرولرز یا FPGAs. تو میرے خیال میں یہ والی جابز بھی زیادہ ہیں, ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ جابس بھی اویلیبل ہیں, اور جو جابس ڈیٹا سائنس اور ہمارے پاس آ جاتے ہیں مشین لرننگ. اس وقت یورپ, پورے یورپ میں, جرمنی کی بات نہ بھی کروں تو یورپ میں اس وقت یہ فیلڈ ٹاپ پہ جا رہی ہیں, اے آئی, ڈیٹا سائنس, پائتھون لینگویج ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیولپرز آ جاتے ہیں, سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بھی فیلڈس ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں ادھر انٹرنیشنل, جو بڑی کمپنی جیسے بوش ہوگی, جیسے ای بے ہوگی, جیسے لنکڈ ان, یہ لوگ بھی, کیونکہ ہر بڑی کمپنی کا آفس جرمنی میں اویلیبل ہے. ایک ہمیں یہ اپرچونیٹی ادھر مل جاتی ہے کہ جرمنی میں ہر بڑی کمپنی جو ورلڈ وائڈ کمپنیز ہیں ان کے مین آفیسز, ہیڈ آفیسز بھی ادھر موجود ہے, جرمنی کے ہیڈ آفیسز. تو یہاں بھی ایزیلی بندہ گیٹ کر کے ان بڑی کمپنیز میں ایلیجیبل ہو سکتا ہے فار دا جاب. ادھر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کو بھی ایزیلی جاب گیٹ کر سکتے ہیں, مل جاتی ہے. اور جو ہمارے پاس میکینیکل انجینئرز آ جاتے ہیں اور الیکٹریکل انجینئرز آ جاتے ہیں, ان کے لیے میں یہی پریفر کروں گا کہ اگر وہ جرمنی آنا چاہتے ہیں, انہیں جاب سیکر ویزا, لینگویج کی ویزا ریکوائرمنٹ اویلیبل نہیں ہے, لیکن میں انہیں یہ پریفر کروں گا, میں انہیں یہ ایڈوائز کروں گا, گائیڈ کروں گا کہ وہ منیمم B2 لیول جرمن کا کورس کر کے آئیں پاکستان سے, منیمم B2. چلیں وہ اپرچونیٹیز بھی آپ بتا دیں حسن. بعض اوقات لائیو آپ کے پاس یوٹیوب پہ کافی اپرچونیٹیز ہیں کورس کرنے کی یا دینے کی. بعض اوقات کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے آپ نے نمل کا ذکر کیا, تو ان کی طرف بھی ہم آئیں گے. اگر آپ اس کے بعد, چونکہ شاید ٹائم تھوڑا شارٹ ہو, اگر آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ, چلیں دیٹس اٹ, کہ اگر کسی بندے کو اتنا شور ہے کہ اس کی ریلیونٹ فیلڈ ہے, اس نے ٹارگٹ کر لی ہے کہ اس نے آنا ہے, اب کون سی کہاں پہ جائے گا, کون سی ویزا ریکوائرمنٹس کہاں پہ وہ دیکھے گا, کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, کون سے ڈاکومنٹس چاہیے؟ کیونکہ جیسے میں ابھی یہ کہوں گا کہ ابھی آج کل جیسے اگر شارٹ ٹرم ویزا شاید جرمنی کے لیے بند ہے, لیکن میرے حال میں یہ کووڈ میں یہ بہترین ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈاکومنٹس پریپیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کر لیں تاکہ جو ہی اپوائنٹمنٹس ملنا شروع ہوں اور وہ اپنا کیس سبمٹ کروا دیں. یس سر, بیسیکلی یہ جو ابھی آپ نے کہا یہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے فار دا ڈاکومنٹس اینڈ ٹو کمپلیٹ دا جرمن جاب سیکر ایمبیسی ریکوائرمنٹ. سو میں آپ کے ساتھ ایک ایمبیسی کے ڈاکومنٹ شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں جاب سیکر ویزا کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, تو پھر میں انہیں ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ وہ ہم لوگ کیسے کریں گے اور ہمیں کیسے پراپر ڈاکومنٹس ارینج کرنے ہیں اور کیا کیا ڈاکومنٹس کی ہمیں ضرورت ہے. بیسیکلی کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایمبیسی کی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ سمجھ نہیں آتی, اور وہ لوگ بھاگتے ہیں ایجنٹس کی طرف اور ڈفرینٹ پیسے لگاتے ہیں, 7-8 لاکھ روپے منیمم لگا دیتے ہیں, صرف ایجنٹس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہی جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں یہی پریفر کروں گا کہ جو لوگ ہیں
ہم لوگ ڈفرینٹ یوٹیوبس میں ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں, ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم بھی گائیڈ کریں گے, اویلیبل ہوں گے فار دیئر اسسٹنٹ کہ وہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس خود کمپلیٹ کریں. تو بیسیکلی اگر اب آپ کو نظر آ رہا ہے جاب سیکر ویزا کی ایمبیسی کی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس, تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.